بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک نوجوان کے خوف خدا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو صورت بھی خوبصورت رکھتا تھا اور سیرت بھی کمال رکھتا تھا۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا۔ سارا دن محنت مزدوری کرتا، جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا تو مسجد نبوی کی طرف آ جاتا تھا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت پیار فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، اے نوجوان، جب تم اپنی نظریں جھکا کر نماز پڑھتے ہو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مجھے تم بہت پیارے لگتے ہو، بہت اچھے لگتے ہو۔ وہ نوجوان روزانہ عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے آتا تھا۔ ایک رات اس طرح کی بھی آئی کہ وہ نوجوان گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے۔ جس راستے سے گزر کر وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، اسی راستے کے اندر ایک بدکار عورت کا بھی مکان تھا۔ وہ عورت روزانہ نوجوان کو گزرتے دیکھتی، لیکن یہ نوجوان اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا۔ اس رات اس عورت نے نوجوان کو بہانے سے اپنے گھر میں بلایا۔ جب نوجوان اندر داخل ہوا تو عورت اس نوجوان سے کہنے لگی کہ اے نوجوان، میرے ساتھ بدکاری کرو، میرے ساتھ برائی کرو۔ نوجوان نے عورت کی طرف ایک قدم اٹھایا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں مدینہ الرسول کے اندر، نبی کے شہر کے اندر یہ اتنا برا کام کرنے لگا ہوں۔ جب کل مولا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گا تو میں اپنے مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تولے تولے کا حساب ہونا ہے، ماسے اور رتی رتی کا حساب ہونا ہے۔ جب یہ خیال اس کے دل میں آیا، وہ نوجوان غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ عورت نے سمجھا کہ شاید یہ مر گیا ہے۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو ٹانگ سے پکڑا اور باہر گلی میں پھینک دیا۔ حضرت عمر پاک انتظار کر رہے تھے کہ نوجوان روزانہ نماز پڑھنے آتا تھا، آج کیوں نہیں آیا؟ اس نوجوان کا باپ آدھی رات کو اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ بیٹے کا بستر خالی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ بیٹا ابھی تک نماز پڑھ کے نہیں آیا۔ اس کے باپ نے چراغ اٹھایا اور اپنے بیٹے کی تلاش میں نکل پڑا۔ چلتے چلتے جب اس کو گلی میں اپنے بیٹے کی لاش نظر آئی، لاش الٹی پڑی ہوئی تھی، اس نے لاش کو سیدھا کیا۔ اس باپ کی چیخ نکل گئی کہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ اس نے اس کو کندھوں پر اٹھایا اور گھر میں لے آیا، چارپائی پر ڈالا، نبض پر ہاتھ رکھا، نبض چل رہی تھی۔ باپ نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس نوجوان نے آنکھ کھولی۔ باپ نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو رو پڑا۔ بیٹا سمجھ گیا کہ باپ کیوں رو رہا ہے۔ وہ اٹھا اور باپ کی داڑھی شریف پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ابا رو مت، مجھے نبی کی پاک چادر کی قسم ہے، میں نے آپ کی سفید داڑھی پر داغ نہیں آنے دیا۔ میں اپنی جوانی سفید کپڑوں کی طرح بچا کر ہی آیا ہوں۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ بیٹے نے باپ کو اپنی بات سنانا شروع کی کہ ابا جی، میں جا رہا تھا، مجھے عورت نے اپنی طرف بلایا، اس نے مجھے برائی کی دعوت دی، میں نے قدم اٹھایا، اس عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف قدم ہی اٹھایا تھا۔ مسلمانوں، آج ہم لوگ زنا بدکاری کر بھی بیٹھتے ہیں، پھر بھی ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا کہ کل قیامت والے دن حساب بھی دینا ہے۔ اس نوجوان نے برائی کی نہیں، بس ایک قدم ہی اٹھایا تھا۔ اپنے باپ کو بات سناتے سناتے جب اسے دوبارہ یاد آیا کہ میں نے قدم برائی کی طرف اٹھایا ہی کیوں، اس کے دل میں دہچکا لگا کہ میں نے اتنے برے کام کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ اسی وقت نوجوان اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ اس کے باپ نے اسی رات اس کو غسل کفن دے کر جنازہ پڑھوا کر دفنا دیا۔ جب اگلی صبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ بات کی گئی کہ وہ نوجوان جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، اس کے ساتھ رات کو یہ معاملہ پیش آیا ہے، اس نوجوان نے مولا کے خوف سے جان دے دی ہے۔ آپ نے اس نوجوان کے باپ کو بلایا اور فرمایا، بابا جی، مجھے اس نوجوان کے جنازے کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ اس نوجوان کے باپ نے فرمایا کہ آپ سارا دن مولا کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، میں نے سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کی قبر پر پہنچے، آپ نے جا کر سلام کہا۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تم پر سلام ہو۔ میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، ڈر کر برائی چھوڑ دیتا ہے کہ مولا کو حساب دینا ہے، رب اس کو 2 جنتیں دے گا۔ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہیں رب العالمین نے 2 جنتیں دی ہیں؟ قبر میں سے آواز آئی کہ اے عمر پاک، آپ پر بھی سلام ہو۔ رب کا قرآن بھی سچا ہے، نبی کا فرمان بھی سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی اپنے خوف سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔